اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی بھیجی، یعنی ان سب کو ہم نے نبی بنایا. جس کے پاس نبی وحی آتی ہے جس کے پاس وحی آتی ہے وہ کم سے کم نبی تو ہوتا ہے، اور رسول بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم نبی تو ضرور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو کیا ملی؟ قرآن ملا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر وحی نازل فرمائی، اور داؤد کو ہم نے وحی بھیجی جس وحی کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو وحی ملی وہ زبور نامی کتاب میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی ہوئی وہ توریت نامی کتاب میں ہے. تو ان سب کی طرف ہم نے وحی کی. مصطفیٰ تمہاری طرف بھی وحی کی، مگر جو وحی ہم نے تمہاری طرف کی وہ وحی محفوظ ہے. جو کتاب ہم نے تمہیں دی قرآن، وہ وہ کتاب جو کی تو محفوظ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی آج جو کی تو محفوظ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، کسی لائبریری میں، کسی مسجد میں، کسی مقام میں، کسی معبد میں موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت ملی وہ جو کی تو حالت میں نہیں ہے. انجیل اللہ نے جیسی نازل فرمائی ویسی کہیں بھی نہیں ملے گی. انجیل میں حذف اور اضافہ ہو گیا، ایڈیشن اور اومیشن ہو گیا. توریت میں ایڈیشن اومیشن، زبور میں ایڈیشن اومیشن، کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی آسمانی کتاب. لیکن مصطفیٰ پر جو وحی آئی وہ قرآن میں ہے، اور وہ قرآن جو کا تو محفوظ ہے. جو شوشہ حضور نے بیان کیا ہوا، حضور پر جس حالت میں نازل ہوا قرآن، جس آیت میں جتنے شوشے ہیں وہ اتنے آیت ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی شوشہ نہیں بدلا، کوئی حرف نہیں بدلا، کوئی نقطہ نہیں بدلا. قرآن کا بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ نے قرآن حضور کو دیا، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے قرآن کو محفوظ فرمایا، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. حافظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرتا ہے حفاظت اللہ ہی، لیکن ذریعہ حفاظت قرآن کا کسے بناتا ہے؟ حفاظ کرام کو. اور ان مصاحف کے ذریعے یہ مصحف شریف جو ہے، یہ قرآن جو ہے جس میں لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے. حفاظ کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، علماء کرام کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرماتا ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ. تو حضور کو جو کتاب ملی وہ بگڑنے سے بچ گئی، بدلنے سے محفوظ ہو گئی. تو اگر تم حضور کے صحیح معنوں میں غلام بن جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی تم بگڑنے سے بچ جاؤ گے، اس دنیا میں بھی بگڑنے سے بچ جاؤ گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جاؤ، حضور کے عشق میں لگ جاؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ. اے مصطفیٰ ہم نے بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا، بہت سے رسولوں کا قصہ بیان کر دیا. من قبل، اس سے پہلے ہم نے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کا ذکر تم سے کر دیا، تم کو سنا دیا ان کا قصہ. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لم نقصصهم عليك. اور بہت سے رسولوں کا ذکر ہم نے تم سے نہیں فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کرنے کے طریقے سے کلام کیا. میں نے کہا نا کہ اللہ کا کلام اپنے سر کے کانوں سے سننا یہ موسیٰ علیہ السلام کا
حصہ ہے اور کسی پیغمبر کا حصہ نہیں. اور اگر کسی پیغمبر کو ملا تو اس پیغمبر کو ملا جس نے اللہ کے جمال کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کا وہ پیغمبر اس پیغمبر نے اللہ کے کلام کو بھی اپنے ماتھے کے کانوں سے سنا. اب ایک واقعہ آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 فرزندوں کا واقعہ. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس واقعے کو. اذ قال موسیٰ لقومه جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. وہ کیا نعمت ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تم میں پیغمبروں کو پیدا کیا. بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے. یہودی وہ قوم ہے جس میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے. بنی اسرائیل کہلانے والی اب 2 جماعتیں. کون ہیں وہ؟ ایک یہودی ایک عیسائی. یہودی ایک عیسائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں انبیاء کو پیدا کیا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تم میں بادشاہت رکھ دی. تم میں سے بعضوں کو اللہ نے بادشاہ بنایا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں اے بنی اسرائیل اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی دنیا میں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو. یہ ارض مقدسہ مقدس سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ شام کی سرزمین. اس میں داخل ہو. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ میری قوم اے بنی اسرائیل التي كتب الله لكم. اس میں داخل ہو جانا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور اس میں رہنا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. فلا ترتدوا على ادباركم اللہ کے حکم سے منہ مت موڑو اور پیچھے نہ پلٹو. فتنقلبوا خاسرین تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. قالوا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. اس ارض مقدسہ میں کیا ہے؟ قوم جبارین ہے. جبارین قوم ہے. وہ ایسی قوم تھی اتنی مضبوط جسم کی مالک ایسی جسامت والی قوم تھی کہ کتنی اونچی قوم ہوگی کتنی بڑی موٹی لمبی قوم ہوگی کہ اس کے ایک جوتے میں ایک بنی اسرائیل کا آدمی آ جاتا تھا. اس زمانے کا ایک جوتے میں ایک آدمی بنی اسرائیل کا آ جاتا تھا. تو کتنے بڑے لوگ ہوں گے, کیسا جسم ہوگا ان کا, کیسی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی. تو اس کی قدرتوں کا کیا بیان کیا جا سکتا. تو فرمایا کہ وہاں قوم جبارین ہیں, زبردست لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. اے موسیٰ ہم اس بستی میں نہیں جانے والے جب تک کہ وہ قوم جبارین وہاں سے نکل نہ جائے. وہ نکل گئے وہاں سے تو ہم چلے جائیں گے. بستی خالی ہو گئی تو ہم جائیں گے, ان کے رہتے ہوئے ہم نہیں جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. اب ان لوگوں میں سے 2 آدمی ایسے تھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہے تھے اور اللہ نے انہیں نوازا تھا. قال ادخلوا علیہم الباب. کہا کہ اے لوگو
پیغمبر کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں تو تم سب کے سب